لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ صاحب صدر گرامی قدر عزیز القدر حافظ خالد رشید چودھری صاحب، سینئر نائب صدر جماعت اہل سنت پاک پتن شریف، جناب چودھری محسن رشید صاحب، ملک شہباز صاحب، ظہور احمد صاحب، منشی آزاد صاحب، حافظ صاحب، ثنا خان مصطفیٰ، جملہ ان کے برادران، جناب محترم اتاری صاحب اور دیگر احباب ذی وقار، میزبان محفل جناب علی شان، انہوں نے آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور مولا کریم آج کے ہمارے سب حاضرین سامعین ان کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو حسنین کریمین کے پیارے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو میرے دن یاد کروائے رکھنا، بھولنے نہ دینا۔ جو میرے دن ہیں، میرے ایام ہیں، ان کو بھولنے نہ دینا۔ یا اللہ سارے دن تیرے، ساری راتیں تیری، حد ہو گئی بھلا، تیرے دن خاص کون سے ہیں؟ اگر میں تفسیر کروں تو غلط ہو سکتا ہے، کوئی مولوی یا پیر تفسیر کرے تو وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہم تفسیر پوچھتے ہیں قرآن پاک کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا اور دعا فرمائی، اللہم علمہ بالتاویل، یا اللہ اس میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ آپ نے کتاب تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس، وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ۔ حضرت قبلہ مناظر اعظم پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل مفتی محمد عبدالعزیز صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ، حویلی لکھا شریف والے، آپ جب بھی مدینہ شریف میرے جد امجد جایا کرتے تھے تو دل کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حدیث کی، تفاسیر کی کوئی کتابیں لے کے جاؤں، یہ ان کا ایک ذوق تھا۔ تو وہ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ اللہ کے کون سے وہ دن ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو بھولنے نہ دینا۔ یعنی ایک بندہ ہے جس کی 50 دکانیں ہیں اور بندہ اسے روزانہ پکڑ لے، میاں صاحب یہ بھی تیری دکان ہے، 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 اور وہ کہے گا حد ہو گئی یار، جب ہیں ساری میری تو پھر یاد کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ دن تیرے، رات تیری، راتیں تیری، سارے لوگ تیرے، نبی ولی غوث قطب ابدال اوقات سارے تیرے، تو پھر یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی خاص دن ہے جو تو کہتا ہے کہ میرے بندوں کو یاد کروائے رکھنا، محبوب بھولنے نہ دینا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا، الیوم برحمت اللہ، ان ایام سے مراد وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا دن ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ رحمت کا دن کون ہے؟ کون سا رحمت کا دن ہے؟ جب رات جا رہی تھی تو دن آ رہا تھا، تو تشریف محبوب لا رہے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا بلکہ کائنات عالم کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ویسے بھی خلاق کائنات نے ہمیں یہ آرڈر فرمایا کہ جب بھی فضل مل جائے، جب بھی رحمت مل جائے تو پھر جلنا نہیں،
بوسی بگاڑنی نہیں، ماتھے پہ پل نہیں چڑھانے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ۔ یا اللہ کائنات عالم میں تیرے فضل بہت بڑے ہیں، آنکھ بھی تیرا فضل، زبان بھی تو نے ہمیں عطا کی، یہ بھی تیرا فضل ہے، پاؤں بھی تیرا فضل، ہاتھ بھی تیرا فضل، رہنے کے لیے مکان بھی وہ بھی تیرا فضل۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تیری بڑی نعمتیں ہیں جو تو نے انسان پہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں، بڑے تیرے انعامات ہیں، اکرامات ہیں، ہم گرنا شروع کر دیں زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن تیرے انعامات کبھی ختم ہو سکتے۔ لیکن ہر نعمت جو ہے اس کو زوال ہے، آنکھ ہے ایک نہ ایک دن بند ہونی ہے، اس کو بھی زوال ہے، آنکھ ہے ایک نہ ایک دن ان کی حرکت رکنی ہے، اس کو بھی زوال ہے، انسان کی جان ہے ایک نہ ایک دن اس نے مٹی میں جانا ہے، ختم ہونا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زندگی ختم ہونی ہے، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنی ہے، انسان کو بھی زوال ہے، آنکھ کو زوال ہے، ہاتھ کو زوال ہے، مکان کو زوال ہے، بنگلہ اور گاڑی کو، بینک بیلنس کو زوال ہے، جمادات کو زوال ہے، پہاڑوں کو زوال ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے ایک محبوب دیا جو لازوال بھی ہے باقامال بھی ہے، جو لازوال بھی ہے اور باقامال بھی ہے، ایسا محبوب ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے جب بندہ محبوب تو بندہ کسی کو دینا تو دور کی بات ہے، دکھانا گوارا نہیں کرتا، یہ میرا پیارا ہے، دل پر ہے، جانی ہے، میں کسی کو کیوں اسے ملنے دوں؟ تو اللہ کریم اپنا محبوب ہمیں عطا فرما رہا ہے، یا رب العالمین تو ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور ساتھ خوشی کا آرڈر بھی کر رہا ہے۔ یہاں تو زاویہ الٹ ہے، عجب ہے، جب بندہ اپنی من پسند چیز لیتا ہے تو ہنستا ہے، اور دینے والا کوئی خوبصورت یقینی چیز دے رہا ہو تو وہ روتا ہے۔ یا اللہ تو خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوشی کا حکم فرما رہا ہے، جیسے نئی دلہن لینے آ جائیں، نکاح ہو گیا، اب وہ لے کے جا رہے ہیں، دلہن والے رو رہے ہوتے ہیں، اور جو دلہن کو لے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، انہیں من پسند مل گئی، ان کی مرضی مل گئی، ان کی چاہت مل گئی، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دلہن کے والدین رو رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہاں جب پیارا بچھڑتا ہے تو بندہ روتا ہے، محبوب دیتا ہے تو بندہ روتا ہے، جب وہ جدا ہوتا ہے تو بندہ روتا ہے۔ اے خدا کی کائنات تو عرش انداز سے تو مسکراتا ہے، تیری رحمت مسکرا رہی ہے، تو ہمیں بھی عطا فرما رہا ہے، رونا نہیں، میں نے تمہیں محبوب دیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، میرا فضل۔ سرکار کی آمد، دار کی آمد، یہ رحمت بھی ہے، یہ میرا فضل بھی ہے۔ یا اللہ کائنات میں مکان مل گیا فضل، اولاد مل گئی فضل، بیوی مل گئی فضل، ماں باپ مل گئے فضل، رہنے کے لیے رہائش اچھی مل گئی تیرا فضل، کھانے کے لیے رزق حلال مل گیا تیرا فضل، شہرت مل گئی، عظمت مل گئی، عظیمت مل گئی، تیرے فضل، انعامات، اکرامات۔ اے اللہ تمام جو تیرے فضل ہیں ان سے بڑا فضل میرا کون سا ہے؟ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا
دینے والے اللہ کی زلفوں والے آزاد کے کرنے والے اپنے غلاموں کو عمل فرما دے کہ میرے نبی کا غیر دار باقی آنا شاہد مبشر نذیر دائی اللہ سراج منیر من کے آنا یہ بھی خالی نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میں مبارک دیتا ہوں کہ ان لہم من اللہ دشمن سے ناز کرو تمہیں میں نے اپنا محبوب دیا تو میرا سب سے بڑا فضل بن کر آیا ہے جو سب سے بڑا فضل بن کے آیا ہے مومن دیتے ہیں یا اللہ تیرا نبی غیب دان بن کے آیا تیرا نبی قیامت کی خبریں دینے کے لیے آیا تیرا نبی تیری بات بتانے کے لیے آیا تیرا نبی فرشتوں کی باتیں بتانے کے لیے آیا تیرا نبی قبر و حشر کا خوف دلانے کے لیے آیا تیرا نبی حور و غلمان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے جنت کی بشارتیں دینے کے لیے آیا تیرا نبی تیرے دربار کی طرف بلانے والا آیا تم سے ملانے والا آیا اے اللہ جمیل فضل و رحمت والا نبی نہیں آئے پھر کیا ہوگا فرمایا اے مومنوں کا کافروں کو میری بشارت نہیں ہے عیسائیوں یہودیوں کو میری بشارت نہیں ہے مبارک نہیں ہے میری بشارت مومنوں کو ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کامل ایمان والا ہو مومنوں نے نبی لیا نبی کو لیا اے اللہ تیرا نبی تیرا فضل اے اللہ نبی نازمان بھی ہے باکمال بھی ہے تیرا نبی تیری رحمت بھی ہے یعنی فرمایا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین زور سے کہہ دو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ فرمایا میرا نبی میری رحمت عرشوں کی رحمت فرشوں کی رحمت حور کی رحمت جنتیوں کی رحمت جبرائیل کی رحمت میکائیل کی رحمت حور کی رحمت خدا کی رحمت اشرف والوں کی رحمت مغرب والوں کی رحمت شمال والوں کی رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت ابو بکر کی رحمت عمر کی رحمت عثمان کی رحمت علی کی رحمت طلحہ کی رحمت زبیر کی رحمت بلال کی رحمت حسنین زینب کی رحمت دادا صاحب کی رحمت بابا صاحب بابا فرید الدین شکر کی رحمت ساری کائنات کی رحمت سارے لوگوں کی رحمت فرمایا جب فضل مل جائے جب رحمت مل جائے سڑنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے خوشیاں منانی ہے کوئی جھنڈے لگا کے خوشی مناتا ہے کوئی لہٹے لگا کے خوشی مناتا ہے کوئی لنگر لگا کے خوشی مناتا ہے کوئی یاد سجا کے خوشی مناتا ہے لوگوں کو بلا کے خوشی مناتا ہے فرمایا خوشیاں کرو کیوں یا اللہ وجہ کیا ہے فرمایا رحمت والے نبی آئے عظمت والے نبی آئے شاہد مبشر نذیر نبی آئے دائی اللہ سراج منیر نبی آئے پھر کہنا پڑے گا نا وہ نبیوں میں رحمت لقد پانے سارے ذرا پڑھو وہ نبیوں میں رحمت تھوڑا جا زور لا دے وہ نبیوں میں رحمت لقد پانے والے وہ نبیوں میں رحمت
ویلے ویکھنا ہے انہوں پڑھنا پائے گا تے جنہیں نہیں پڑھنا منہ تھلے رکھے ذرا مینوں بھی اپنی طبیعت ہے نبیوں میرا وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأطهر الخلق وأمجد الخلق وأرشد الخلق وأعظم الخلق وأعلم الخلق وأكرم الخلق وأطيب الخلق وأفصح الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق أجمل أنور أكمل أطهر أمجد أرشد أعظم أعلم أطيب أفصح مانا کیا بنا جمال میں دیکھوں محمد آلہ جمال میں دیکھوں محمد آلہ صداقت میں دیکھوں محمد آلہ رفاقت میں دیکھوں محمد آلہ صدارت میں دیکھوں محمد آلہ سیاست میں دیکھوں محمد آلہ عدالت میں دیکھوں محمد آلہ شرافت میں دیکھوں محمد آلہ شجاعت میں دیکھوں محمد آلہ حسن میں دیکھوں محمد آلہ کمال میں دیکھوں محمد آلہ جمال میں دیکھوں محمد آلہ آل میں دیکھوں محمد آلہ بلال میں دیکھوں محمد آلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد خوددار کی آمد نبی کی آمد نبی کی آمد پہلی قوموں ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں کوئی زنا کرتا چہرہ مسخ ہو جاتا کوئی شراب پیتا بدماشی کرتا بے حیائی کرتا زمین میں زندہ درگور ہو جاتا زمین اسے نگل لیتی رات کو اچھے بھلے انسان سوتے صبح بندر اور خنزیر بن کے اٹھتے چہرے بدل جاتے شکلیں بدل جاتی چہرے بدل جاتے شکلیں بدل جاتی گھر پہ موڑے ماتھے پہ موڑے اور ہم مسلمانوں میں سے آپ تو بڑے نیک ہیں گناہ گار تو میں ہی ہوں آج کل سارے گناہ ہم میں پائے جا رہے ہیں لیکن چہرہ نہیں بدلتا تیرا چہرہ سلامت ہے ذرا شیشے میں دیکھا کرو کہ میری عمل کیا ہے اور تیرا کیسا ہے چہرہ سلامت تو حضرت انسان بنا ہوا ہے تیرے اعمال خستہ ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے محبوب میں ان کو عذاب دیتا میں تیری رحمت کی طرف دیکھ کے ان کو عذاب نہیں دیتا بلکہ معاف فرما دیتا تو ہمیں بھی تو خیال کرنا چاہیے نا رحمت والے نبی آئے تو رب حبلی امتی عرشوں پہ گئے رب حبلی امتی خدا کی بارگاہ میں سوئے حشر جب جلوس نکلے گا سرکار جائیں گے مقام محمود سے گزریں گے اور چلتے چلتے جب اللہ کی بارگاہ میں مقام محمود پر آئیں گے سجدے میں سر ہوگا زلفیں کھل جائیں گی اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے کملی والے اپنا سر انور اٹھاؤ کیا مانگتا ہے یا اللہ میں کچھ اور نہیں مانگتا ایک سوال ہے
नबी बनकर आया हूं, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की इनकी बख्शिश कर। हर नबी को तू 3 दुआएं देता था, अल्लाह ने हर नबी को 3 दुआएं दी है ना, जो उन्होंने मांग ली। या अल्लाह मैंने 2 दुआएं दुनिया में मांग ली, एक क्या चेहरा इनका ना बदले, दूसरा जमीन में ये ना जाए, जमीन इनको जिंदा ना निकले, चेहरा ना बदले, चेहरा मस्त ना हो, ये बंदर और खंजीर ना बने, अमाल खस्ता है, तू जानता है, जानने वाला है, समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है, बारीकियों से वाकिफ है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान, जो बात तू छुप छुपा के करता है, कानों में सरगोशी करता है, तेरा रब उसको भी जानता है। अगर तू एक है, तसव्वुर कर तेरे साथ एक और है, वो तेरा खुदा है। अगर 2 हो तो तीसरा खुदा है, 4 हो 5वां खुदा है। तेरी तन्हाइयों को भी मैं जानता हूँ, रानाइयों को भी जानता हूँ, अंधेरे को भी जानता हूँ, सवेरे को भी जानता हूँ। तू अभी भी कहता है कि मुझ में तकब्बर है, और भाई अल-मुतकब्बिर खुदा की जात है, हम में से कोई हय्यो कय्यूम नहीं, हय्यो कय्यूम है तो वो खुदा की जात है। हज का मतलब है हमेशा रहने वाला, कय्यूम का मतलब है कायम व दायम। इंसान खत्म हो जाएगा लेकिन खुदा और उसके रसूल का नाम कभी खत्म हो सकता। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी रहमत दिए, मेरे नबी मेरा फजल दिए, जब फजल मिल जाए, रहमत मिल जाए, फलियफरहू, खुशियां मनाओ, क़यामत पे खुशियां मनाया करो, क़यामत पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद खुशियां मनाया करो। जब मेरे नबी आए, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जीरत दे जलील, फरमा 3 झंडे ले जा, एक मशरक लगा दे, एक मगरब लगा दे, काबे की छत पे लगा दे। या अल्लाह मशरक में झंडा लग गया, मगरब में झंडा लग गया, ऐ अल्लाह काबे की छत पर झंडा क्यों लगवाया? अल्लाह इरशाद फरमाता है, दुनिया वालों को पता चल जाए झंडा लगाना ये शिर्क बिदअत नहीं है, ये मेरी सुन्नत है। जब मेरा महबूब आया, इको जरा बंद कर दे, जब मेरा नबी आया, जब मेरा महबूब आया, मैंने अपना घर झंडा लगा के सजाया, तुम अपने घर झंडे लगा के सजाओ। अल्लाह अकबर। तो काबा शरीफ भी वजद में आ गया, बैतुल्ला भी वजद में आ गया, बल्कि हजरत सैयदा तैयबा आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती है, मैं सेने काबा में आराम कर रही थी, जब मेरे महबूब प्यारे बेटे लख्त जिगर नूर नजर की आमद का वक्त हुआ तो खारज मिन्नी नूर, मेरे पेट से, मेरे शिकमी अतहर से एक नूर की शुआ निकली। मैंने क्या देखा, उस नूर की शुआ से मक्के में बैठकर उनके शाम के महल्लात का नजारा कर लिया। अल्लाह फरमाता है कब जाकुम मिनल्लाहि नूर, माँ कहती है खारज मिन्नी नूर, और नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूर, ऐनी नूर, समई नूर, बसरी नूर, यमीनी नूर, शिमाली नूर, फौकी नूर, ताती नूर, रासी नूर, छारी नूर, तमी नूर। वफ़ी रिवायत बुखारी और सियासत में आता है वफ़ी कब्री नूर, नूर अला नूर। ऐ अल्लाह, मेरे मांगने में कमी नहीं, तेरे देने में कमी नहीं, मैं दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरी आंखों में नूर कर दे, मेरे कानों में नूर कर दे, मेरी बसारत में नूर कर दे, मेरी समात में नूर कर दे, मेरे हाथों में नूर कर दे, मेरे पाँव में नूर कर दे, मेरे सर को नूर वाला नूर बना दे, मेरे बालों में नूर कर, मेरे
نبی ہے کیسا سہانا نور کا آ گیا وہ نور والا آج عید میلاد نبی ہے کیسا سہانا نور ہے آج عید میلاد نبی ہے کیسا سہانا. اچھا جنہوں ہیپاٹائٹس ہے یہ شوگر ہے نہ بولے تو جنہوں کوئی نہیں ذرا ہاتھ چکو نا ماشاءاللہ جنہیں پڑھنا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سارے کہہ لو نور ہے کی کہنا ہے نور ہے کچھ بولو کی کہنا ہے آج عید میلاد نبی ہے کیسا سہانا نور ہے زور لگا کے آج عید میلاد نبی ہے کیسا سہانا آج عید میلاد نبی ہے کیسا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں سینے کعبہ میں لیٹی ہوئی ہوں اچانک مجھے خواب آیا میں دیکھتی ہوں ایک درخت جس کی چوٹی آسمان سے لگ رہی ہے جس کی شاخیں مشرق و مغرب شمال و جنوب پھیلی ہوئی ہیں. اچانک کیا ہوا ادھر دیکھتی ہوں 14ویں رات کا چاند ہے وہ بھی اس درخت کے ساتھ لگ گیا اور لگا ہی نہیں ٹوٹ کے میری گود میں آ گیا. میں دوڑتی دوڑتی حضرت عبد المطلب نبی کریم کے دادا جان کی بارگاہ میں گئی. ابا جی یہ خواب آیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا خواب بڑا پیارا ہے بڑا اچھا خواب ہے. ادھر ایک مائی کتاب ہے جو تورات زبور انجیل کی قاریہ ہے خوابوں کی تعبیر کی ماہر ہے اس کے پاس چلتے ہیں. جب اس کے پاس آئے ساری اس عورت کو خواب کی رویداد بتائی گئی. عورت نے حضرت سیدہ آمینہ آپ کے جوتے اٹھا لیے سر پہ رکھ کر گھومنے لگی اور کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے شاید میں نے جینا تھا یا مرنا تھا نبی آخری محمد کی امی کی زیارت میں نصیب ہو. جب سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ نے سارا خواب بتایا مائی کہنے لگی اے آمینہ قسمت پہ ناز کر تیری گودی میں نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے تیری گودی میں محمد عربی آنے والا ہے تیری گودی میں وہ آنے والا ہے جس کا کلمہ عرش والے بھی پڑھیں گے فرش والے بھی پڑھیں گے. تیرا وہ محمد ہے تیرا وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جائے گا اور آخری کام ہوگا اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. قبر میں حشر میں تیری بادشاہی ہو. اور کہنے لگی آمینہ جو تم نے درخت دیکھا ہے نا زمین والے بھی تیرے بیٹے کے غلام ہوں گے اور جو آسمان تک درخت جاتا ہے چاند کے ساتھ لگتا ہے وہ تیرا بیٹا جو ہے وہ چاند سے بھی بڑھ کے حسین ہوگا اور جو چاند ٹوٹ کے تیری گود میں آیا ہے آج قریب وہ تیری گود میں تشریف لانے والا. آپ جلدی سے اٹھی اور باہر نکلی نا کبھی خوشی میں بندہ آتا ہے تو پھر لوٹ جاتا ہے. تو وہ کہنے لگی آمینہ بشارت اتنی اونچی دی ہے اور مجھے کچھ دیا لیا ہی نہیں جیسے پنجابی میں کہتے کوئی منہ میٹھا کروایا ہی نہیں. آپ فرمانے لگی میں گھر جاؤں گی نا جا کے تیرے واسطے کوئی کھجور یا کوئی کپڑے تیرے واسطے کوئی گفٹ میں پیک کر کے بھیج. انہوں نے کہا نا آمینہ مینوں انہاں کھجوراں دی یا کوئی کپڑے دی کسی دی چیز دی ضرورت کوئی نہیں بلکہ ایک کوئی گل میں تے کرنی ہے جدوں تیرا پتر پیدا ہو جائے او دی کنی کہہ دینی کہ حشر والے دن تیری بادشاہی ہونی ہے تے مینوں تے بھولے نہ مینوں بھی باں پھڑ کے جنت دے دے مینوں بھی بھولے نہ مینوں بھی اپنے نال لئی جائے.
تو جب نبی پاک نے سفارش کرنی ہے رب کی بار گئی تو پھر رب معاف کرے گا انشاءاللہ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر رب معاف کرے گا. یہ اسی پھر کوئی گل کرنی نیکی نہیں کی بے شک میں نیکی نہیں کی بے شک میں کھیتی آسانی ہری کر دے لیکن نہیں کیتی بے شک سمجھ کے کر دے رحمت برسا کھیتی آسانی ہری کر دے کیونکہ رب کی ذات ہے فرماؤ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں. میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں. 80 سال زندگی گزر گئی، 90 برس گزر گئی، 60 برس گزر گئی. اس کے بعد بھی جب بندہ لڑکھڑاتا ہوا خدا کے دربار میں آئے گا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کیسا بھکاری ہے، پچھلے پہر تیری بارگاہ میں آ گیا. تو آواز رحمت آئی آ تو گیا ہے نا، آنا اس کا کام ہے، بخشنا میرا کام ہے. اللہ اکبر. آج ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میلاد مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ کی خاص دن ہیں ان کو یاد کروائے رکھنے کا نام میلاد ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیں ولادت ایک دفعہ ہوئی، سرکار کی ولادت ایک بار ہوئی اور آمد ہر بار ہوتی ہے. ولادت ایک بار ہوئی، آمد میلاد ہر سال ہوتی ہے. بھئی یہ ہر سال پھر کیوں مناتے ہو؟ کیوں مناتے ہو ہر سال؟ جس رات میں قرآن آیا اسے ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر والی رات کی عبادت ایک طرف. یہ لیلۃ القدر اتنی عظمت اور عظمت والی رات ہے جس رات میں قرآن آیا. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جس رات نبی ذیشان آیا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، وہ گھڑی لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن آیا، اس میں کہہ لیجئے سبحان اللہ، اور سے بولو سبحان اللہ. اس رات میں صحب قرآن آیا، یعنی مطلب کیا قرآن بھی آیا اور صاحب قرآن بھی آیا. اگر سرکار کی ذات نہ ہوتی قرآن کہاں آتا؟ نبی مکے میں گئے، قرآن مکے ہے. نبی مدینے گئے، قرآن مدینے ہے. نبی غار میں ہے، قرآن غار میں ہے. نبی سفر میں ہے، قرآن سفر میں ہے. نبی حضر میں ہے، قرآن حضر میں ہے. نبی اماں کی عائشہ کے حجرے میں ہے، قرآن حجرے میں سلام میں ہے. جدھر مصطفیٰ ادھر قرآن،
معلوم کیا ہوا؟ قرآن اور نبی یہ لازم و ملزوم ہے. جہاں نبی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں صاحب قرآن. اچھا مولانا، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تم چراغاں بھی کرتے ہو، لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہو، مسجد میں نوافل کا انتظام بھی کرتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو آؤ مسجد میں آؤ. مولانا مجھے یہ بتائیں، قرآن ہر سال نہیں آتا، کیا مطلب؟ قرآن ایک دفعہ آیا تھا، آمد ہر سال ہو گئی ہے، مناتے ہو حرام نہیں. اسی طرح ولادت ایک مرتبہ ہوئی، آمد مصطفیٰ کی ہر سال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. اب رہا مسئلہ کہ سرکار کے صحابہ نے بھی میلاد پڑھا ہے یا نہیں. جو ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ سوال بھی جنم لیتے ہیں. ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے میرے والد گرامی شیخ الحدیث مفتی احمد رضا نوری دامت برکاتہم العالیہ ان کے پاس یونیورسٹی کے طالب علم آئے اور کہنے لگے حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکار کے صحابہ نے کبھی میلاد پڑھا تھا جیسے آپ پڑھتے ہو؟ تو اللہ کی کرنی ایسے تھی، آپ نے فرمایا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار کے جو نعت خواں صحابی ہیں ان کا نام آپ نے سنا ہوگا؟ جی بالکل. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت حسان بن ثابت. تو آپ کہنے لگے اچھا حسان بن ثابت کی کوئی نعت آتی بھی ہے؟ بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ کوئی نعت آتی بھی ہے؟ جی آتی ہے. وہ کون سی آتی ہے؟ پڑھو ذرا، بسم اللہ کرو. کہنے لگے احسن منک لم تر قط عینی، اے نبی تم اتنے خوبصورت ہو، تم جیسا کسی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آپ جیسا میری آنکھ نے. بات پہلے سمجھ لیجئے پھر نعت شریف پڑھتے ہیں. اے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، آپ جیسا میری آنکھ نے دیکھا. اچھا وہ حسان بن ثابت کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ دربار مصطفیٰ میں. مدینہ شریف میں ہو سکتا تھا، مکے میں کوئی خوبصورت ہوتا. ان کی آنکھ تو مدینے میں پھر رہی ہے، مکے میں تو نہیں گئی. شام، فرانس، اردن، دلی، ان کی تو آنکھ گئی نہیں. اگلے مصرے میں آپ نے جواب دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب ہوتا کیسے آپ جیسا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھوں کیسے آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور جب ماں جمے گی نہیں تو تیرے ورگا کوئی آنا کوئی نہیں، تیرے ورگا کوئی آنا کوئی نہیں تو میری آنکھ میں دیکھنا کوئی نہیں. آپ کہنے کہ بیٹا ذرا خاموش ہو جائیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں. میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا. عربی میں کہتے ہیں میلاد، پنجابی کہتے ہیں جمنا، انگلش کہتے ہیں برتھ ڈے. پر میں رک جا، سرکار دے صحابی سرکار کا میلاد پڑھ رہے تھے کہ سونے محبوب تیرے ورگا کسی ماں نے پیدا کیتا ہی نہیں. اسی بھی میلادی محفل کر کے سرکار کی آمد کا ذکر کرنے آنا. سرکار دے صحابی نے آمد کا ذکر کیتا، سرکار سن رہے ہیں. پھر آگے کی کیا کیا؟ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. سونے محبوب تیرے ورگا بھی ہے ہی کوئی نہیں، تینوں اللہ نے ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا ہے. تینوں شانہ میری پیدا کیتا ہے. آقا حضرت فرمانے
سرکار دی بارگاہ چایا سرکار فرما جبریل مشرق گیا آقا گیا مغرب گیا سوڑیا گیا آدم نو دیکھئے آقا دیکھئے موسیٰ تے عیسیٰ دی زیارت کی تھی آقا کی تھی اس نے یوسف دیکھئے آقا دیکھئے فرمایا جنتیاں دی سید جنت دی سید کی تھی آقا فرمایا تو میرے برگاہی نے کھئے جبرائی دی کہنے لگے اندر تم اقام صالحہ غالبہ ہمارا عیب افضل من کا یا رسول اللہ اے تعالی کملی والے آقا ساری کائنات کو میں نے اولد بولن کا یہ دیکھا ہے دیکھو تب آپ جیسی کوئی نام مشن ہے نام مثال ہے اور محبوب کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت ہے تنہا نہ مجھے چشم فسوں ساز نے مارا تنہا نہ مجھے چشم فسوں ساز نے مارا مجمع انتہائی سادہ ہے اور مختصر ہے تنہا نہ مجھے چشم فسوں ساز نے مارا کچھ زلف نے کچھ خال نے کچھ ناز نے مارا کچھ زلف نے کچھ خال نے کچھ ناز نے مارا بے مقصد اس کا مرنا جانو جس کو قضا نے مارا مرنا اسی کا جانو جس کو ودا نے مارا مرنا اسی کا جانو جس کو ودا نے مارا اور جب ہوا یار سے آمینہ سامینہ ہوگی یا کتنا مشکل یہ دل تھام جب ہوا یار سے آمینہ سامنا ہو گیا کتنا مشکل یہ دل تھامنا
پھر بے ساختہ مجھ کو یہ کہنا پڑا کہ دلربا کی ادا کو نظر نہ لگے. ہمارے محبوب ایسے ہیں، ایسے نہیں امین و خوشو بولے، کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بھول کہ اندر نام خاص محمد شم محفل محمد شم محفل محمد شم محفل سب جائیں گے من محمد خدا خود خدا خود میرے مجلس بھولا بلغا ملکا جلدا کسدا خدوا خدوا رسوا رسوا لا قابا ایوانا عددینا ودیون حمدیون دائیمن دائیمن عبدا نام ربا وبدا نہ ہوگا آگئے نہ پیچھائے نہ مائے نہ پیو خدا دل لگا کوئی نہیں. خدا خود میرے مجلس کے اندر نام کا خشم محمد شم محفل محمد شم محفل محمد شم محفل محمد شم محفل سب جائیں گے من محمد شم محفل. اور محبوب کتنا پیارا ہے، آپ کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، ادائے بے مثال ہے، جو لازوال ہے با کمال ہے. کتنا پیارا محبوب ہے. تو جہاں بال نہ چھوڑے وہی میں خانہ بنے، تو جہاں بال نہ چھوڑے وہی میں خانہ بنے، جو تجھے دیکھے وہی تیرے دیوانہ بنے، جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے، نظروں سے ملا نظریں وہی مستانہ بنے. ایسے نہیں بلال حبشی کروا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا. ایسا چمکنے والا آفتاب ہے میرا نبی. فرمایا محبوب ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے جمال. یہ آخری دو باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں. چوہدری صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ آدھ گھنٹہ بیان کر لیں، لیکن یہ بھی ان کی محبت ہے، اثر ہے ان بزرگوں کا. ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے جمال. حسن کیا ہوتا ہے؟ کسی کی آنکھ کو دیکھو پیاری لگے، کیونکہ نہ زیادہ بڑی آنکھ اچھی ہوتی ہے نہ زیادہ چھوٹی اچھی ہوتی ہے. یہ آنکھ بڑی اچھی ہے، آنکھیں نشیلی ہوں، رنگ کو دیکھیں، نہ بہت زیادہ سفید اچھا نہ سانولا سلویا اچھا، بلکہ گندمی رنگ. سبحان اللہ. اور میرے نبی کا حسن نمکین ہے، نمکین. فرمایا کیا کہ حسن یوسف میٹھا تھا. میٹھا زیادہ دیر بندہ نہیں کھا سکتا، ایک دفعہ کھائے تو پھر کہتا ہے بس بس تھوڑا میٹھا میٹھا، بس کم کم کم. اور جو نمک ہے اس سے بندہ تھکتا نہیں، ہر روز کھاتا ہے. فرمایا جو آتا ہے نگاہ یار میں پسند آتا ہے، میرا محبوب سے دیکھتا جاتا ہے، وہ محبوب کی زلفوں میں پھنستا جاتا ہے. اللہ. آنکھ اچھی لگی، آنکھ کو دیکھنا حسن ہے. کسی کی آواز اچھی لگی، زبان دانی پہ عروج ہے، علم اچھا ہے، زبان اچھی ہے، خلق اچھا ہے، قد اچھا ہے، سینہ فراخ ہے، طبیعت اچھی ہے، ملنسار ہے. تو یہ ہے حسن. رنگ کو دیکھا ظاہر ہے، آنکھ کو دیکھا ظاہراً ہے، دیکھی آنکھ
لیکن آپ میری آنکھ کو دیکھ رہے ہیں، چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل کو اور دل کی سوچوں کو، جب دل کو نہیں دیکھ رہے، میرے گردے نہیں دیکھ رہے، جگر نہیں دیکھ رہے، دل کو نہیں دیکھ رہے، وہ اندر والی بات جو ہے اس کو میری دماغ کو نہیں دیکھ رہے، دماغ کو نہیں دیکھ رہے، گردے نہیں دیکھ رہے، دل نہیں دیکھ رہے، جگر نہیں دیکھ رہے، ظاہری بات سن رہے ہیں اور اعضاء ہاتھ دیکھ رہے ہیں، پاؤں چہرہ دیکھ رہے ہیں، ماتھا دیکھ رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں۔ جو ظاہری بات ہو وہ حسن ہوتا ہے، اور جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ کیا ہوتا ہے؟ جمال ہوتا ہے۔ فرمایا میرا نبی ظاہر بھی اچھا ہے، حسن کا بھی اچھا ہے، جمال کا بھی اچھا ہے، نبی کا پیٹ بھی اچھا ہے، نبی کی صورت بھی اچھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ یہ کہتے ہیں نا حسن و جمال، حسن و یا بندہ کہتا ہے حسین و جمیل، حسین و جمیل، اور لغت اٹھا کے دیکھیں تو وہاں لکھا گیا ہے حسن ظاہری اعضاء کو دیکھنا حسن ہے، اور جمال کیا ہے؟ جو اندر والی بات ہے، اندر کی کہانی ہے، جو اندر کی سوچیں ہیں، تیری طبیعت کا جو چال چلن ہے، اور تیرا جو دل ہے کتنا فراخ ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، کیسا ہے تیرا دماغ، کیسا ہے، گرم ہے، سرد ہے، میٹھا ہے، تیری سوچ اچھی ہے، منفی ہے، مثبت ہے۔ فرمایا جو چھپی بات ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جمال۔ کائنات کے عالم میں ایک ہستی ہے جو ظاہر حسن کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے، جمال کے لحاظ سے بھی باکمال، کمال کے لحاظ سے بھی باکمال ہے، حسن کے لحاظ سے بھی باکمال ہے۔ اور سرکار کے جلوے کرنے والے صحابہ، اور ان میں ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ، انہوں نے کہا صدیق تجھے کیا چاہیے؟ وہ کیا کہنے لگے؟ محبوبہ میری آنکھ ہو تیرا چہرہ ہو، میری آنکھ ہو تیرا، مرید پیر کو دیکھے تو بڑا راضی، شاگرد استاد کو دیکھے تو بڑا راضی، بیٹا باپ کو دیکھے تو بڑا راضی، صحابی نبی کو دیکھے تو بڑا راضی۔ اے میرے نبی تیرا چہرہ ہو میری آنکھ، تیرا چہرہ ہو میری آنکھ ہو، ہر وقت میں تیرے چہرے کو دیکھتا رہوں، ایسی صدیق کی موت آ جائے، پھر آپ کے ساتھ غار کا ساتھی کو بنا ہوں، مزار کا ساتھی بھی بن جاؤں گا۔ اے میرے نبی کیوں تیرے رب نے تجھے ایسا بنایا کہ انک قد خلقت کما تشاء، ایسا بنایا ہے جیسے تو بولتا گیا رب بناتا گیا۔ یہاں بنتا بنتا بعد میں، بولتا بعد میں ہے، بنتا پہلے ہے، لیکن نبی بننے کے ساتھ ساتھ بول بھی رہا ہے، نبی کا نور ہو رہا ہے۔ اے خدا بندہ میری آنکھیں ایسی حسین بنانا، کائنات میں کسی کی آنکھ ایسی نہ ہو، میرا دماغ ایسا حسین بنانا، میرا چہرہ ایسا حسین بنانا، میرا دل ایسا حسین بنانا، میری انگلیوں کو ایسا باکمال بنانا، اگر میں انگلی اٹھاؤں تو ڈوبا سورج بھی واپس آ جائے۔ نبی کا نور بولتا گیا، رب بناتا گیا، اور رب نے بھی عالم ارواح میں محفل میلاد کی، ساروں کو بلایا، میں شرک توڑ رہا ہوں آ جاؤ۔ جب اپنی باری آئی ایک توحید کانفرنس ہوئی، سارے آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، کافر آئے، بدھ مت آئے، سارے نو بلایا تے فرمایا لست بربکم، او میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہو؟ سارے بولے ایج کر کے دیکھا نا، کالیاں زلفاں والا، تھوڑا جا ہولی ہولی کہہ لو سبحان اللہ، کالیاں زلفاں والا، سارا تو پہلے بولیا کالا بلا، سارے آواز سنی نا تسا میں سارے اسی کیا کالو بلا، یا اللہ تو ساڈا رب دے، اللہ فرمایا دوڑ جاؤ، جلسہ مک گیا جے، ہن کی ہویا؟ دوسرا جلسہ، کرسی سج گئی، وسیع کرسی السماوات والارض، پڑھو آیت الکرسی، اتنی بڑی کرسی جس میں ساتوں زمینیں بھی آ گئی، ساتوں آسمان بھی آ گئے، کرسی کے پائے اتنے بڑے، کرسی نہیں بڑا سارا کرسا ہویا نا۔ پھر یا اللہ تو بہنے، فرمایا نہیں کھانے نہیں پینے نہیں، پین تو پاک، اللہ پین تو
اچھی بولو، سر نہ متیرے کے ڈالا اور چھٹاکی کی زبان ہی کھولیا کرو. اللہ پین تو بین تو بولو پاک، بین تو پاک، کھان تو یا اللہ جی بہنا نہیں پھر کرسی کیوں بنائی آ، کرسی کیوں بنائی آ؟ فرمائی کو محبوب جنہوں میں پاواں گا میں تے بہن تو پاکا کسرائے ستے زمین نہ تھلے یا ہاتھ اٹھا کے بولو گے اس میں نہیں بولے گا پھر کہنے نہ بولے ستے زمین نہ تھلے یا ستے آسمان تھلے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سارے تھلے نبی تے. پھر کہنا پڑے گا نا اللہ اللہ شاہ اللہ اللہ شاہ تیری فرش کا عرش میں جاری ہے حکومت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ ساتوں زمین نیچے محبوب اوپر، ساتوں آسمان نیچے محبوب. ہونا کیا ہے؟ فرمایا نبی کا میلاد ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. او نبیوں رسولوں تہاڈی نبوت ہوئے گی، کلمہ نہیں ہوئے گا، کلام نہیں ہوئے گا، پھر میں شان والے نبی نو بھیجاں گا، تے ایمان بھی نہیں آنا، ایدی تصدیق بھی کرنا. جبرائیل نقابت کر رہے ہیں، اللہ خطابت کر رہے ہیں، نبی صداقت کی کرسی پہ جلوہ گا ہے. رب فرما رہے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ چوکے جا کے میری تقریر کرنا، جو پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، او بھائی قرآن میں لکھا ہے، نبی کے فرمان میں لکھا ہے، ہمارے مقرروں میں لکھا ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ ان نبی تشریف فرما کرسی تے حسین دلہا ہوئے نا بندے کہندے نے مخت پردہ بھی پا لے کوئی ویکھے نا تے منہ وکھائی دی قیمت بھی ہوندی ہے. ایویں نہیں منہ وکھائی دی قیمت. ہن ادھر نبی پاک اتے گھونگھٹ چادر پائیے تو سارے بیٹھے نے انتظار کر دے یا اللہ یہ کون ہے، کنوں بلایا ہے، کنوں دلہا بنا کے بھایا ہے. حریم ناز سے گھونگھٹ اٹھانے کا خیال بزم کون ہے، مالک کو سجانے کا خیال آیا. حریم ناز سے گھونگھٹ اٹھانے کا خیال آیا. حریم ناز سے گھونگھٹ اٹھانے کا خیال آیا. محمد مصطفیٰ کو دکھانے کا خیال آیا. 1,24,000 نبی بیٹھے ہیں، جمال مصطفیٰ کے لیے ترس رہے ہیں. مولا ایک اشارہ تیرا ہو جائے جنت مصطفیٰ کی نظر. یہی وجہ ہے معراج کی رات جناب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہنچے. کہاں سے پہنچے؟ قبر سے پہنچے. اور قبر میں کیا کرتے رہے؟ نبی پاک آئے تو ان کا استقبال کرتے رہے. پھر امامت کے مصلی پہ نبی کو کھڑا کیا
پھر چھٹے آسمان پہ چلے گئے, 50 نمازوں کا تحفہ ملا. بابا جی انہوں نے نہیں پڑھنی, پیچھے جائیں. 9 5 45 9 چکر لگا کے 45 نمازیں, 5 نمازیں ملی. ایک مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو نا نبی جے غیب دا علم ہوندا تے پھر پہلے ہی 5 کرا لیندا. میں کہا جی رب نو پتا ہوندا کہ بعد چ رہنیاں 5 نے تے رب پہلے 5 دے دیندا. نہیں سمجھے ہو؟ اور رب نے کئی مسئلے حل کرنے سی, فرمایا میں دسنا اے جانا موسیٰ قدر والا ہے, ایسے آگے مسلم مسائی پہ کرتا ہے. جے مسلم مسائی نو حاجت آئی نو مسیحے نو نہیں مندے, آدمی 50 پڑھن نہ پڑھن تے 5 پڑھن والے نے موسیٰ کریم دا نبیاں دے نبیاں نو مسلم مسائی فرمایا محبوبہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. میں موضوع وائنڈ اپ کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بار بار گئے تھے, بار بار جاؤ, پھر آئے, پھر جاؤ. محبوبہ ایک چکر. مفسرین کرام لکھتے ہیں محدثین کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے کہا رب ارنی, یا اللہ مجھے دکھا اپنا. فرمایا لن ترانی, موسیٰ تم نہیں دے سکتے. رب ارنی لن ترانی, نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب میراج کی رات آئی, میلاد والے نبی کو بلایا, ادھر ہے لن ترانی, ادھر کہا آ جا جانی, آ میرے محبوب جانی محبوب آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو ترلے کر کر کے رہ گیا, آواز ہی سنائی دی, جلوہ نہ ہوا. لیکن جب لوئی کے سوئی کے نکے کے برابر تھوڑا سا سوراخ ہوا, کروڑوں حصے کے برابر تجلی پہنچی, تو کوہ طور خاک وہ جل گیا. موسیٰ بے ہوش, کہا تھا فخلانا علیہ, اے موسیٰ جلوہ یہاں کرنا ہے تو پاؤں سے جوتا مار گیا. یہاں کیا کہا میلاد والے جوتا پہن گیا, آپ خدا تیرا انتظار کر رہا ہے, آپ میرے جلوہ میں ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ دراصل بات ختم ہونے والی ہے, توجہ ذرا فرمائے. دراصل موسیٰ علیہ السلام نبی مصطفیٰ کی آنکھوں میں جلوہ خداوندی دیکھنا چاہتے تھے, خدا کا دیدار کرنا چاہتے تھے کہ میں تو نہیں دیکھ سکا, ان آنکھوں کو دیکھوں جو خدا کا جلوہ کر دیا, ان آنکھوں کو دیکھو. روح مصطفیٰ میں خدا کی قسم, روح مصطفیٰ میں خدا کی قسم, روح مصطفیٰ میں خدا کی قسم, اصل میں جمال خدا مندی دیکھنا مقصود تھا. خدا نے فرمایا مجھے تو کوئی دیکھ سکتا نہیں, کن تو کنزل مخفیہ, میں تو چھپا ہوا خزانہ ہوں. فاحببت نور فخلقت محمدا, میں نے کہا میں ظاہر ہو جاؤں, میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے مصطفیٰ کریم کے پیارے جس نے اقدس منور کو بنایا, اور میں نے کہا دنیا والوں زیارت مصطفیٰ کی کرو, عبادت میری کرو. دیکھنا اسے, ماننا مجھے, زیارت ان کی کرو, عبادت بولو بولو عبادت میری کرو. یا اللہ تینوں ملنا ہوئے تو کتنے آئیے, تو نہ دوپہر کی روٹی کھانے, ملتانی نہ بولے تو ناشتہ کرے, نہ شام کی روٹی کھائیں, بسکٹ بھی نہیں کھانا, تو تے پانی بھی نہیں پیندا, تو ساری چیزاں تو پا کے تیرے پیکے کوئی نہیں, ساورے کوئی نہیں, پنڈ تے کوئی نہیں, تیرے نکے ہوندے تے یار بھی کوئی نہیں, تیرا کوئی لگوٹیا بھی کوئی نہیں, کوئی ہے بھی تیرا نہ آگا نہ پیچھا, نہ باپ نہ ماں نہ دادت نہ نانت نہ سس نہ پرسس, نہ بیوی نہ بچے, کوئی پوترا نہیں دوترا نہیں, ہے ہی کوئی نہیں. یا اللہ بھی حد ہو گئی. پاک پتنے چاہے گئے فرمایا ہے گا, پل راک ہے گئے, یہاں بامڑی ہے گئے, یہاں پیر گنی ہے, حویلی ہے گئے,
بیڑی پتن پاک پتن ہے جی ہے گا 19 ایس پی ہے جی ہے گا سارے ملک ہیں جی اللہ مکے ہیں فرما مکے نہیں ہوں مدینے نہیں ہوں حراست سینے نہیں ہوں کی مطلب بول دو اے مصطفیٰ دے اللہ خدا بھی مل جائے گا سبحان اللہ کیوں ویکھنا محبوب نو ہے مننا مینو تقریر تو گھنٹوں چل سکتی ہے نا فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان لوگوں کو میرے دن یاد کرواؤ یاد کرواؤ میرے دن یا اللہ وہ دن کون سے ہیں فرمایا اليوم برحمت اللہ وہ دن میری رحمت کے دن ہے تو رحمت کے دنوں میں سے ہم نے ڈھونڈا کون سا رحمت کا دن ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر کہنا پائے گا نا آئے محمد رحمت والے آئے محمد رحمت محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں آ گیا ہے وہ آ گیا ہے پہلے کبوتر گفتگو کرنے سے پر جب محبوب آئے انہوں نے بولیاں بدل لیاں کہندے فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا تھوڑا جا کہہ لو سبحان اللہ ایڈی چپ بھی چنگی نہیں ہوندی زور نہ کہہ لو سبحان اللہ ہاتھ چک کے للکار کے کہہ لو سبحان اللہ جڑا نہ بولے فرشتہ اون جی انہوں چال جاوے سارے کہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر بڑے نعرے مارے کوئی نہیں بولیا نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اچھک حیدری کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم فرمایا من کنتو مولا فاعذالی المولا سنی ہوئے جرا ابو بکر نو منتا عثمان نو منتا ہے لگا نو منتا ہے زبیر نو منتا ہے علی نو منتا ہے کیا مطلب فرمایا علی تیرا نام تھرمامیٹر ہے یہ لا لو تیرا نعرہ لائیے تیرا نام نہیں ہے یہ چہرہ ہو جائے سڑ جائے منافق ہویا جڑا پھر جائے مومن ہویا نعرہ حیدری 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 ان علی منی وانا منہ والی ولی لکل مومن علی میرے وچوں میں علی وچوں ہولی ہولی بولو جڑا ہن نہ بولے گا انتہائی بے ہوش بندہ ہے بولو او زور لاؤ تیری نو کٹا پہ جاتا سب انہاں دے واز مار دے پہنچ جاندی ذکر مصطفیٰ ہوے کو اٹھے گئے جاندے سبحان اللہ یاد آ سکتے بیٹھے نے محبوب کی محفل کو محبوب صدا محبوب کی محفل کو سجاتے ہیں تگڑا ہو محبوب کی محفل کو سجاتے ہیں تھوڑی آواز سنن لگیا محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں ہاتھ چکے بڑی ہے محبوب محفل کو محبوب سجاتے محبوب محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی دل کو آتے ہیں وہی دل کو صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں نماز بھی پڑھو میلاد بھی کرو داڑھی شریف بھی سجاؤ میلاد شریف بھی کرو مسجد آباد کرو بریانی نہیں کھاؤ کچھ قربانی نہیں دیو یہ بریانی والے بیلے نہ پڑھو ٹھنڈی رات ہو گئے سردیاں دی نماز پڑھ مسجد آباد کر میلاد تو ہو گیا باپ ہے باپ کا حکم بندہ نہ منے وہ نبی پاک نے حکم دیتا اول ما سئل الصلاۃ سب تو پہلے نماز کی پوچھ ہوئے گی بابا جی داڑھی رکھ لو اور نہیں جی نہیں چھڈو بادشاہ مینو وجدی ہے وہ بابا تینوں وجدی ہے 80 سال عمر گزر گئی تیری اگلے پارے تو انہوں وجدہ رہ جائے اور پچھلے پارے تینوں وج جائے تو کی منہ ہو گئے کہ میں گوگی دان ہوتا ہے بالکل گلاں وچ وڑ گیا پھر بھی بابا کہنا نہیں ابھی تو میں جوان ہوں میں بابو بننا ہے بابو بننا ہے او بابا جی ہے چھوڑا چھکرانی شادیاں ہوئی ہیں تو پرینا تے کوئی نہیں نا رب رسول نو منا مسیتے آ اور گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جڑے جوان ہو جوانی چ توبہ کرو گے ایک پیغمبر کی صف پتہ لگے گا نماز پڑھو قرآن پڑھو نبی پاک دی غلامی چ رہو شرم و حیا پیدا کرو ماں نو ماں سمجھ بیٹی نو بیٹی سمجھ بہن نو بہن سمجھ چھوٹیاں تے حال درام کر بڑیاں دی رام محبت اور شفقت نہ پیدا ادب نہ پیشہ حقوق اللہ حقوق العباد دا خیال رکھ چوری نہ کر ڈاکہ نہ مارو زنا نہ کرو بے ایمانی نہ کرو کپڑا تولنا ہے گاز نو چھکنا کپڑے نو چھکنا پورا تول ناپ تول اچ کمی نہ کر آج ملک میں سیلاب ہر طرف سیلاب یونس علیہ السلام دی قوم سی نا تو انہوں نے ناپ تول اچ کمی کی تھی رب نے عذاب دیتا ڈڈو آ گئے اتنا عذاب کیا کیا نہ امتحان آ گئے کھلے میدان اچ نکل پے تے سجدے کرن لگ پے سارا سجدے کیتے یا اللہ معاف کر دے کوئی کمی ہو گئی تھا رب نے معاف کیتا آج ساڈے کول بھی عذاب آ رہے ہیں اجتماعی عذاب نہیں ٹامے ٹامے آ رہے ہیں کدھر سیلاب آ رہے ہیں کدھر جکھڑ طوفان چل رہے ہیں کدھر اولے برس رہے ہیں اور آج ہی میں نے ایک منڈا دس رہا سی ایڈی فحاشی اور بدماشی عام ہو گئی موٹر وے تے جوان سالہ بچیاں کھڑیاں ہو گئی میں فلانے رات گزارنی مل لے چلو وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی
پاس مذہب نہ رہا بھی اصول فقہ نہ رہی. جب میں کہتا ہوں اے خدا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نام آیا مال دیکھ. خدا وہ ہے جس نے روزی روٹی تیری بند نہیں کی تھی، تو سجدہ نہ بھی کرے پھر بھی تینوں روٹی تو تنگ نہیں کرتا. روٹی کھا کے سونا ہے یا بھوکا سونا ہے؟ روٹی کھا کے سونا ہے. زنا کیتی جانا ہے، چہرہ نہیں بدلتا. شراباں پیتی جانا ہے، چہرہ نہیں بدلتا. پھر دے دعاواں سرکار نے سر سجدے چ رکھ، یا اللہ میں بڑا راضی ہوں تو میں نے سونے نبی دا امتی بنایا. نبی تڑپتے رہے، ولی تڑپتے رہے، اور جنہیں داڑیاں نہیں داڑیاں رکھیاں کرو، سنت عمل کیتا کرو. سرکار نے ارشاد فرمایا من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید. جن نے حل چلی دے وقت اندر فساد امت دے وقت میری ایک سنت نو زندہ کیتا ہوں 100 شہید دا ثواب ہے. باتاں یاد بھی کیتیاں کرو. یہ نہیں کہ لنگر کھا لیا بس یہ بہت اچھا میلاد شریف ہو گیا. ایک بندے دے دل تے بھی گل اتر جائے تو وہ میلاد ساڈا قبول ہی قبول ہے. اور میلاد شریف کوئی عجوبہ نہیں. شرک تے کفر دیاں مشیناں چلیاں کھڑوتیاں نویں نویں مولوی ویکھ رہے ہو فیس بک تے، ہر بندہ مولوی، جن نے داڑھی رکھی مولوی، جس پگڑی بنی مولوی، جس کو 8 کتاباں جوڑ لیاں مولوی. ان کے تھلے آ ایڈی پہاڑا تے نہ چڑھ، 2 کتاباں پڑھی تے پہاڑا چڑھی ہے چوں 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 مربع نہ بن جائے. نبی یو ہے جہدے وضو دا پانی صحابہ تے ریٹھ مبارک تے نقش شریف دا مواد اپنے چہرے تے ملدے رہے تے پیندے رہے. وجہ کی انج محسوس ہوندا سی جویں ہنے ہنے انہاں دی لڑائی ہو جائے گی تے مر جان گے، شہید ہو جان گے. ایک قطرہ وضو دا تھلے نہ گرن دینا. وجہ کی صحابہ نے سانو دسیا کہ ساڈا راہ مشرے راہ ہے. کیا مطلب؟ سانو سرکار نال محبت بھی اسی صرف منیا نہیں بلکہ دینوں جانیا بھی ہے، پہچانیا. ساڈے کو چوری کھان والے مجنو بہت زیادہ ہیں. مینوں بھی نبی نال پیار ہے، مینوں بھی نبی نال پیار ہے. آپ جی قرآن شریف پڑھے؟ میں 2 چیزاں دل دا زنگ اتار دیا نے، کثرت و ذکر الموت و کثرت و تلاوت القرآن. کثرت نہ موت کو یاد کرے گا دل دا زنگ اترے گا، کثرت نہ قرآن دی تلاوت کرے گا دل دا زنگ اترے گا. کوئی آدھا میری پگڑی دا کمال ہے، میرے زلفاں دا کمال ہے، میرے کپڑے دا کمال ہے، میں بڑا با کمال. اور نہیں سارا کمال حسین دے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. سرکار دے دم قدم نہ تیریاں عزتاں بڑیاں نے، شاناں بڑیاں نے. آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے محبت مصطفیٰ ایک ہاتھ پر اور دوسرے ہاتھ اندر دامن خدا، عظمت صحابہ دے علمبردار اور محبت اہل بیت دے پاسدار بن جاؤ گے، اور یا کاملین دے درنا وابستہ ہو جاؤ گے، انہاں دے خوشاں چی اور غلام بن جاؤ گے. پھر اے دنیا بھی ساری روشن ہے، اگلی دنیا بھی روشن ہے. اللہ پاک میں نے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک ماڑا جا نعت خان میرے نال صرف 2 شعر پڑھے گا.